عشق محبت اعلی حضرت عشق محبت اعلی حضرت آج اکٹھا کے دانشوران وطن یعنی علماء و شعراء فکر اور فن صاحبان سخن حاصل انجمن نقطہ دان و فصیحان اگل سنن ہے ادیب و خطیب زبان و سخن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن. آج ایک ریکارڈ کے مطابق تقریباً 30 سے 40 ہزار گستاخیاں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جن میں سے میرے خیال سے 1500 کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. اتنی شدید گستاخیاں اتنے سالوں سے ہو رہی ہیں، یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے تو سب سے پہلے ہمارا ٹیمپریچر ناپا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک ہندوستان کو اسپین بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے، اور اسپین بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری تھا کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو جانچ لیا جائے کہ ان کے سینوں میں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. اور اسی لیے سب سے پہلے کملیش تیواری کے ذریعے گستاخی کرائی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں لوگ سڑکوں پہ آئے تھے، اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور پھر عالم یہ ہوا تھا کہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گستاخ کو کوئی کیفر کردار تک پہنچا دے، لہذا اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا. ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں اب حق مل گیا ہے، ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، لہٰذا اب ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ اسے تحفظ فراہم کیا گیا تھا، اسے سزا نہیں دی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو پھر آنے کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم محمد صاحب کی جیونی پہ ایک فلم بنائیں گے معاذ اللہ تعالی. اور اس نے صرف یہ کہا نہیں تھا بلکہ نقل کفر نہ باشد، اس نے معاذ اللہ ایک یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا ویڈیو، ایک ٹریلر لانچ کیا جس کا نام رکھا رنگیلا رسول معاذ اللہ تعالی. کہیے معاذ اللہ. اس وقت سے اور آج تک جس انداز میں ہماری خاموشی رہی، 5 سالوں میں جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں، 100 سالوں میں اتنی گستاخیوں کا کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا ہندوستان میں. لیکن ان 5 سالوں میں جو بے غیرتی ہم نے دکھائی ہے، ان بے غیرتیوں کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. یہ اشعار، یہ کلام ہم ہمیشہ اپنے جلسوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لیکن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، خود اپنے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں اتنی گستاخیاں ہوئی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ میں سے ہر ایک تو نعرہ لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی عظمت کے لیے ایک FIR جا کے کرائی ہو، ایک کمپلینٹ جا کے کرائی ہو؟ تو شاید گنتی پہ انگلی پہ گننے والے لوگ ہی سامنے آئیں گے. کیوں؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں ہے؟ ہمارے اندر ایسا جذبہ سرد کیوں پڑ گیا ہے؟ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا تحفظ ہو، مسلمانوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہو، تو پھر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سب مل کر حضور کی عزت و عظمت کے تحفظ کے لیے لگ جائیں. اور اس کے لیے برادری کے اختلافات، علاقائیت کے اختلافات اور ساتھ ساتھ سلسلوں کی لڑائیوں سے باہر آنا ہوگا. اگر ان سے ہم باہر نہیں آتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے ان علماء کے درمیان کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کسی بھی جامع شرائط صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہوں، ہم حقیقت میں مرید ہیں مرشد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی عظمت پہ مر مٹنے کے لیے اگر ہماری برادری، ہمارا علاقہ، ہمارا سلسلہ روڑا بن رہا ہے تو پھر آپ یاد رکھیے کہ ہماری یہ برادری، ہمارا سلسلہ یہ کام نہیں آنے والا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. اسی کے ساتھ میں بانی رضا اکیڈمی الحاج سعید نوری صاحب اور حضرت سید معین میاں صاحب سے ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں.
चूंकि इस मिशन को इन्होंने उठाया है और बिहम्दिल्लाह 2016 से फकीर इस पर काम कर रहा है। तहरीक फरोग इस्लाम का मकसद अव्वली और मकसद आखिरी यही है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि आपने नेशनल लेवल पर यह बोर्ड बनाया है, तो आप पूरे हिंदुस्तान में इस अज़्म के साथ जो जो तंजीमें काम कर रही हैं, उन तमाम तंजीमों के कम से कम 3-3, 4-4 लोगों को बुलाइए और बुलाकर बैठिए और एक मजबूत लाहे अमल तैयार कीजिए, क्योंकि ये नामुसे रिसालत का मसला कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब सर जोड़ कर बैठें, सोचें, उसमें हमारी वकला की टीम भी हो, तमाम लोग शामिल हों और बैठकर फिर सर जोड़कर कोई फैसला करें कि हमें हुजूर की अजमत के तहफ्फुज़ के लिए क्या करना है। और आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम अपना चैनो सुकून तर्क करके इस काम के लिए लग जाएं कि हुजूर की अजमत का दिफा करना है, हुजूर के गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। यह बात हमें करनी है। साथ ही एक बात और अर्ज करूंगा कि हमें नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए किसी भी बदमजहब बद्दीन का सहारा नहीं लेना है। खालिस सुन्नी सही उल अकीदा लोगों को साथ लेकर काम करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसमें कोई समझौता हमें नहीं करना है। इसके अलावा हमारे अजमेर शरीफ से हजरत वाहिद हुसैन अंगारा साहब तशरीफ लाए हैं, जो एक वहां की अंजुमन सैयदजादगान के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा पहले भी हजरत से राब्ता रहा है। नामूसे रिसालत में हुजूर की अजमत भी आती है, हुजूर के असहाब की अजमत भी आती है, हुजूर के अहले बैत की भी अजमत आती है। ये सब इसमें शामिल है, क्योंकि अगर सहाबा को तकलीफ होगी तो हुजूर को तकलीफ होगी, अहले बैत को तकलीफ होगी तो हुजूर को तकलीफ होगी। तो अजमेर शरीफ में बैठकर जो लोग हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए हजरत काम करें। हम सब उनका दस्तोबाजू बनेंगे इंशाअल्लाह, तब जाके नामूसे रिसालत का हक अदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें मैदान अमल में आना है और काम करके तब बताना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।